بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 217 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ المعارج کی آیت نمبر 40 سے لے کر 44 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ۔ اب میں قسم کھاتا ہوں ان تمام مقامات کے مالک کی جہاں سے ستارے نکلتے اور جہاں سے غروب ہوتے ہیں۔ إِنَّا لَقَادِرُونَ کہ یقیناً ہم اس بات پر قادر ہیں۔ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں۔ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ اور ہمیں کوئی ہرا بھی نہیں سکتا۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو کہ یہ اپنی بیہودہ باتوں میں منہمک اور کھیل کود میں پڑے رہیں۔ وَيَلْعَبُوا کھیل کود میں پڑے رہیں۔ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ یہاں تک کہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون جس دن یہ جلدی جلدی سراعا جلدی جلدی یخرجون من الاجداث قبروں سے اس طرح نکلیں گے کأنہم الی نصب یوفضون جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑے جا رہے ہوں۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ ترہقہم ذلہ ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون یہ وہی دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ عزیز طلبہ، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنی قدرت کاملہ کی قسم کھا کر یہ فرما رہے ہیں کہ ان کفار کو چھوڑ دیجئے، ان کی جو مہلت ہے یہ چند دنوں کی ہے، تھوڑے دن کی مہلت ہے۔ فرمایا کہ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ میں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کھاتا ہوں، یقیناً ہم اس بات پر قادر ہیں۔ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ کہ ہم ان کی جگہ کوئی دوسرے لوگ لے آئیں جو ان سے بہتر ہوں، یعنی اس بات پر ہمیں قدرت حاصل ہے کہ ان کو ختم کر کے، ان کو ہلاک کر کے ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں۔ اور پھر وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ یہ ہمیں عاجز بھی نہیں کر سکتے، ہمارے قابو سے بھی نکل کر کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، کفار مکہ کی جگہ، قریش مکہ کی جگہ انصار کا انتخاب فرمایا۔ انصار مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا اور انہوں نے جو ہے وہ دین کی خدمت کی، اور مکہ والے پھر اس کے قابو سے نکل کر کہیں جا بھی نہیں سکے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مکہ کے قریش تھے ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا اور ان کی جگہ پہ انصار مدینہ کا انتخاب فرمایا۔ پھر انہوں نے اسلام کی خدمت کی، اسلام کی نصرت کی اور اسلام کے یار و مددگار بن گئے۔ ان کی جگہ پہ جو ہے وہ قریش کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے تھے، مکہ میں مبعوث ہوئے تھے، تو مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، تو وہاں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ انصار نے اسلام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی، اور قریش مکہ کو یہ نعمت حاصل نہیں ہوئی۔ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، تکالیف پہنچائیں، تو مدد اور نصرت کے لیے انصار مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، ان کو کھڑا کیا، اور پھر انہوں نے اسلام کی خدمت کی، صحابہ کرام کو اپنے گھروں میں بسایا، اور جو ہے وہ اپنے کاروباروں میں شریک کیا، اپنی میراث میں شریک کیا،
ان کو جگہ دی رہنے کے لیے، کھانے کے لیے کھانا دیا، رہائش دی، سب کچھ دیا۔ اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ مہاجرین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا، ان کے ساتھ بانٹا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا تھا دین اور اسلام کی خدمت کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو رہنے دیجئے، اور ان کو اپنے کھیل تماشے میں لگا رہنے دیجئے، یعنی ان کی پرواہ نہ کیجئے یہاں تک کہ وہ دن آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت حقیقت کھل کر ان کی نظروں کے سامنے آ جائے گی، ان کو پتہ چل جائے گا، یعنی اس دن کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت کے عذاب کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ پھر بھی مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ ان کے سامنے آ جائے گا تو اس دن ان کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ سچی بات تھی، حق بات تھی، جس کا ہم انکار کرتے رہے، جس کو ہم جھٹلاتے رہے۔ اس دن یہ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفزون، میدان حشر کی طرف اس طرح دوڑیں گے، اس طرح بھاگیں گے جیسا کہ کوئی نشان یا علامت رکھی ہوتی ہے تو اس کی طرف جو ہے وہ ہر شخص پہلے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، تاکہ وہ دوسروں سے پہلے وہاں پہنچ جائے۔ یا پھر دنیا میں جیسے یہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس علامت یا اس جھنڈے کی طرف، پرچم کی طرف جیسے کہیں نصب کیا جاتا ہے تو اس کی طرف بھاگنے والا جو ہے وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب مفسرین نے اس کا یہ ذکر کیا ہے کأنہم الی نصب یوفزون، دنیا میں جیسے یہ اپنی عبادت گاہوں کی طرف، پرستش گاہوں کی طرف دوڑے جا رہے ہوتے تھے، اس طرح سے جو ہے وہ یہ قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف بھاگیں گے، دوڑیں گے، یعنی وہاں پہلے پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کی نگاہیں جو ہے وہ نیچی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور یہی وہ دن ہوگا جس کے عذاب کا ان سے دنیا میں وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی اس دن ان کو عذاب مل کر رہے گا۔ جس دن عذاب کی وعید ان کو دنیا میں سنائی جا رہی ہے وہ عذاب ان کے سامنے ہوگا، اور یہ دنیا میں اس کا انکار کرتے رہے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ ان آیات کے اندر قسم کھا رہے ہیں، مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم، مشرق اور مغرب کے رب کی قسم سے مراد جو ہے وہ مشرق اور مغرب، جہاں سے ستارے طلوع ہوتے ہیں اور جہاں سے غروب ہوتے ہیں۔ سورج جو ہے وہ ہر روز ایک نئے نقطے سے طلوع ہوتا ہے اور نئے نقطے پر غروب ہوتا ہے، انہی جگہوں کو مشارق اور مغارب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں۔ یہ اب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، تو ان کو چھوڑ دیجئے، پڑا رہنے دیجئے، اپنے کھیل کود میں، اپنے جو ہے وہ دنیا کی تفریح میں یہ پڑے رہیں، اور اپنے مال و اولاد کے اندر منہمک رہیں، ان کو چھوڑ دیجئے۔ اس دن ان کو جب ان کی ملاقات ہوگی، جب ان کا سامنا ہوگا قیامت کے دن سے، تو ان کو لگ پتہ جائے گا کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا وہ حقیقت ہے اور وہ واقع ہونے والی ہے، یعنی قیامت کا ان سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے، دنیا میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ قیامت آئے گی، لیکن اس کا انکار کر رہے ہیں، تو اس دن ان کے سامنے جو ہے وہ حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اس دن پھر یہ قبروں سے نکل کر جلدی جلدی جو ہے وہ میدان حشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، اور ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، کیونکہ دنیا میں جب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت قائم ہوگی تو یہ جو ہے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب وہی چیز ان کے سامنے آ جائے گی تو شرم کی وجہ سے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ ذلت نے یعنی چونکہ انکار کیا تھا دنیا میں، تو آخرت میں ذلت تو ان کا مقدر ہے، اس لیے آخرت میں ان پر جو ہے وہ ذلت چھائی رہے گی، ان پر جو ہے وہ رسوائی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ وہی دن ہوگا جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے،
یعنی دنیا میں ان کو بتایا جب تو انہوں نے جو ہے وہ انکار کیا اس کے واقع ہونے کی، جب ان کو خبر دی جاتی تھی دنیا میں یا اور قیامت کے احوال کا یا احوال کے بارے میں ان کو بتایا جاتا تھا تو یہ اسے مانتے نہیں تھے، اور جب سب کچھ سامنے آ جائے گا تو ذلت ان پر چھا جائے گی اور عذاب ان کے سامنے ہوگا۔ تو یہ دن وہی ہوگا جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ قیامت کا دن ہوگا جب ان پر ذلت چھائی ہوگی اور ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، اب میں قسم کھاتا ہوں، لا زائدۃ، مصنف فرماتے ہیں فلا اقسم کے اندر جو لا ہے یہ لا زائدہ ہے، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، انا لقادرون، بے شک ہم قادر ہیں، المشارق والمغارب للشمس والقمر وسائر الکواکب۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے مشارق اور مغارب کی تفسیر ذکر فرمائی ہے کہ شمس و قمر اور تمام ستاروں کے جو مشارق اور مغارب ہیں، یعنی جہاں سے تمام ستارے اور شمس و قمر طلوع اور غروب ہوتے ہیں، ان کے مالک کی قسم کھاتا ہوں، انا لقادرون، یقیناً ہم قادر ہیں، علی ان نبدل نأتی بدلہم، کہ ہم تبدیل کر دیں، یعنی ان کا بدل لے آئیں، ان نبدل کا معنی بیان کر دیا کہ ان کا بدل لے آئیں، خیرا منہم، ایسا بدل جو ان سے بہتر ہو، وما نحن بمسبوقین، اور یہ ہمیں عاجز بھی نہیں کر سکتے، اور ہمیں عاجز بھی، ہم اس کام سے عاجز بھی نہیں ہیں، یعنی یہ اس کام سے جو ہے وہ عاجز نہیں ہے، جیسے جو ہے وہ ان کو پیدا کیا، ان کے بدلے میں ان سے بہتر لوگوں کو بھی لا سکتے ہیں، بعاجزین عن ذالک، اس کام سے ہم عاجز نہیں ہیں۔ مسبوقین کی تفسیر عاجزین سے مصنف نے بیان فرمائی ہے کہ ہم اس کام سے عاجز نہیں ہیں۔ فذرہم اترکہم، فذرہم کا معنی بیان کر دیا، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یخوضوا فی باطلہم، یہ پڑے رہیں گے، منہمک رہیں فی باطلہم، اپنے جو ہے وہ شغل باطل میں، وَيَلْعَبُوا، اور جو ہے وہ کھیل کود میں، فی دنیاہم، دنیا کی تفریح میں پڑے رہیں، حتی یلقوا، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہو جائے، یعنی یہ مل جائیں اس دن سے، الذی یوعدون، جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، فیہ العذاب، یعنی اس دن میں ان سے جس عذاب کا وعدہ کیا جا رہا ہے اس عذاب سے ان کا سامنا ہو جائے، یہاں تک ان کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، لہٰذا آپ ان کی پرواہ چھوڑیے، ان کی فکر چھوڑیے، ان کو پڑے رہنے دیجئے کھیل کود میں اس دن تک، یہاں تک کہ اس دن یہ عذاب سامنے دیکھ لیں گے، عذاب ان کو نظر آ جائے گا۔ یوم یخرجون من الاجداث، جس دن یہ جو ہے وہ نکل کر بھاگیں گے، جلدی جلدی، سران، جلدی جلدی، من الاجداث القبور، اجداث کا معنی بیان کر دیا، یعنی قبروں سے نکل کر بھاگیں گے، الی المحشر، کہاں بھاگیں گے؟ محشر کی جانب بھاگیں گے، میدان حشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، کأنہم الی نصب، جیسا کہ جو ہے وہ کسی پرستشگاہ کی طرف دوڑے جاتے ہوں، یوفزون، دوڑے جاتے ہوں، الی نصب، وفی قراءۃ نصب، اور مصنف فرماتے ہیں کہ ایک قراءت کے اندر نصب کی بجائے نصب ہے، یعنی ایک قراءت اس کے اندر نصب کی ہے اور دوسری نصب کی ہے۔ شیء منصوب کعلم او رایۃ، نصب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ چیز جس کو نصب کیا گیا ہو، جیسا کہ علم یا پرچم وغیرہ ہوتا ہے، اس کی طرف جب بھاگ رہے ہوں تو ہر ایک آگے بڑھنے کی، سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح سے یہ لوگ بھاگ رہے ہوں گے، یوفزون یسرعون، یعنی جلدی جلدی بھاگ رہے ہوں گے۔ خاشعۃ ذلیلۃ، خاشعۃ کا معنی ہے ذلیلۃ، جھکی ہوئی ہوں گی، ابصارہم، ان کی آنکھیں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم، تغشاہم ذلۃ، چھائی ہوگی ان پر ذلت، یعنی ذلت نے ان کو ڈھانپا ہوا ہوگا، ترہقہم کا معنی ہے۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی جس کا دنیا میں ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ وہ دن ہوگا۔ ذالک مبتدأ وما بعدہ الخبر،
یہ مصنف نے اس کی ترکیب بیان فرمائی ہے، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون جو ہے اس کے اندر ذالک مبتدا ہے اور الیوم الذی کانوا یوعدون یہ پورا جملہ اس کی خبر ہے، ومعناہ یوم القیامت اور اس سے مراد جو ہے وہ قیامت کا دن ہے، یعنی یوم سے مراد یوم القیامہ ہے، قیامت کا دن مراد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔